ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ شمس مکی صورتیں ساری ہیں. قرآن پاک میں بہت سے مقامات ہیں جہاں اللہ جل شانہ نے قسم کھا کر کوئی بات ذکر فرمائی، اور یہ واحد موقع ہے جہاں سب سے زیادہ قسمیں کھائی گئیں. اللہ جل شانہ نے بہت زیادہ یہاں پر قسمیں کھانے کے بعد ایک بات ذکر کی ہے، اور اصل بات یہی ہے کہ انسان کو دنیا میں کامیاب کرنے والی وہی چیز ہے جس کی تاکید یہاں قسمیں کھانے کے بعد کی گئی. عام انسان بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب کیا ہے، ایک اس کا ظاہری جسم ہے اور ایک اس کے اندر اس کی روح ہے. اس ظاہری جسم گوشت پوست کا نام انسان نہیں ہے. جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، رخصت ہونے کے بعد وہ ظاہری جسم بالکل وہیں رکھا ہوا ہے، اس میں ایک بال ایک ناخن کے برابر بھی کمی نہیں آئی. لیکن اب چند لمحوں کے بعد آپ اس کو انسان کہنے پر تیار نہیں ہیں، آپ اس کا نام لے کر بھی نہیں پکارتے. ہم خود کہتے ہیں، صبح و شام مشاہدہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں صاحب کی میت رکھی ہے، وہ صاحب نہیں لیٹے. معلوم ہو اندر کوئی ایسی چیز ہے. جب تک وہ اس گوشت پوست کے ساتھ لگی رہی تو یہ انسان تھا، جب وہ نکل گئی تب یہ مردہ ہو گیا. ان دونوں کی جوڑ کی وجہ سے وہ انسان کہلایا جاتا تھا. تو اللہ جل شانہ نے قسمیں کھانے کے بعد اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ وہ جو انسان کے اندر روح ہے، دل ہے، نفس ہے، دل کی پاکیزگی ہے، جس شخص نے اسے پاکیزہ بنا لیا وہ فلاح پا گیا، اور جس شخص نے اس دل کو پاکیزہ نہیں کیا، اپنی روح کو، نفس کو پاکیزہ نہیں کیا، وہ ہلاکت میں پڑا. اصل چیز وہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 2 حدیثیں ہیں جس میں اپنی بعثت کے مقاصد خود بیان فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ مجھے کیوں بھیجا گیا. ایک تو قرآن پاک کی آیات ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد بیان ہوئے، 3-4 جگہ وہ آیت ہے، تقریباً مضمون ایک جیسے، الفاظ کچھ آگے پیچھے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں ہیں، شاید اس کے علاوہ بھی کوئی ہو، میرے علم کے حساب سے 2 ہی ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے، واللہ عالم. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے بھیجا گیا ہے معلم بنا کر، تعلیم دینے کے لیے، علم سکھلانے کے لیے. دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، اور ایک حدیث میں ہے لاتمم مکارم الاخلاق، کہ بے شک مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں. وہ جو اچھے اخلاق ہیں وہ اصل میں دل کی پاکیزگی ہے، وہ اخلاق اور عادات. تو یہاں 7، 8 اور بعض نے 11 قسمیں شمار کی ہیں، کچھ نے ان کو 2 شمار کیا، کچھ ایک شمار کرتے ہیں، آپ خود دیکھیے گا.
اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد صرف اس نفس کے بارے میں تاکید کی جا رہی ہے کہ جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا وہ تو کامیاب ہے، اور جس نے اس نفس کو پاکیزہ نہیں بنایا وہ ناکام ہے۔ آگے قرآن پاک ہی میں آئے گی سورت، انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے، وہاں تاکید ہے اس بات کی کہ انسان کے اعمال میں سے قبول کون سے ہوں گے۔ وہاں بھی ہے اور قرآن پاک میں پیچھے بھی الفاظ ہے کہ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، آگے آئے گا، جس کے نامہ اعمال میں وزن جس کا بھاری ہوا وہ کامیاب ہے، اور ومن خفت موازینہ، جس کے اسے نامہ اعمال میں کچھ کمی ہوئی اس کی صورت اور ہو، ومن ثقلت موازینہ اور ومن خفت موازینہ، سورہ قارعہ کے اندر الفاظ آئیں گے آگے۔ تو وہ جو نامہ اعمال میں انسان کے عمل کو چیز بھاری کرتی ہے، وہ بھاری چیز کرنے والی بھی بھاری کرنے والی چیزیں صرف تین ہیں جو عام طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو ایمان ہے، ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق بھی ہو، سنت سے ہٹا ہوا ہے، خود ساختہ ہے، خود سے کوئی چیز نکال لی، بدعت ہے، اللہ معاف فرمائے، اور چیزیں انسان سمجھتا ہے خود ساختہ چیزیں، وہ بھی یعنی وزن پیدا نہیں کر سکتی۔ اور رہنے دیں، آواز ہوتی ہے اس کی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر خلوص بھی ہو، ریاکاری نہ ہو، خلوص ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر۔ یہ وہی چیز ہے تقویٰ، جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ نفاق میں انسان کام کرتا ہے، منافق دل میں کچھ ہے باہر کچھ ہے، اعمال تو بڑے ہیں لیکن اگر دل میں پاکیزگی نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب ان آیات کے اندر بھی یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد ایک ہی چیز کی تاکید ہے، اور آخر میں پھر ایک مثال دی جا رہی ہے کہ جنہوں نے اپنے دل کو پاکیزہ نہیں کیا، جنہوں نے دل کی پاکیزگی نہیں کی، ان کا پھر انجام کیا ہوا، اس کی ایک مثال دی گئی، کذبت ثمود بطغواہا، کہ قوم سمود کا ذکر ہے، وہ پیچھے آپ حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے میں سن چکے ہیں۔ اب ذرا آیت کا ترجمہ دیکھیے، اس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی ساری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت ہے والشمس وضحاہا۔ یہ کئی دفعہ ہمارے سامنے بات آئی کہ واو قسم کے لیے ہے، واو کا مطلب قسم، قسم ہے سورج کی، وضحاہا، اور اس کے روشن ہونے کی۔ ہم کہتے ہیں ضحا والضحا، جو وہ چاش کا وقت ہوتا ہے نا، کہ جب سورج، ایک تو ہے کہ جب سورج بلندی پہ پہنچ جاتا ہے وہ وقت، اور ہے ایک ہے جب صبح کے وقت طلوع کے بعد سورج کی روشنی پوری ہوتی ہے، ضحا، روشنی بھی مکمل ہے، انسان بظاہر اس کی طرف دیکھ بھی سکتا ہے، ہر چیز واضح بھی ہو گئی ہے، لیکن ابھی سورج میں وہ شدت نہیں آتی۔ تو والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی، وضحاہا، اور اس کی روشنی کی جب وہ پورا ہو جائے، والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی، اذا تلاہا، جب وہ اس سورج کے پیچھے آئے۔ پیچھے آنے کا مطلب ہر شخص جانتا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے کچھ دیر کے بعد چاند نکل آتا ہے، لیکن جو درمیان کی راتیں ہوتی ہیں، جب 14ویں کا چاند، 13، 14، 15، یہ آپ دیکھیں کہ غروب کے فوراً بعد ہی چاند سامنے آ جاتا ہے۔ پہلی کے چاند ہیں، آخری چاند ہیں، وہ ذرا دیر میں آتے ہیں، پہلی کا چاند کچھ دیر رہتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے، لیکن 13، 14، 15 کا رخ بدلتا رہے گا، کہ غروب کے بعد اگر یہاں غروب ہوا ہے تو آپ کو وہاں نظر آئے گا، صبح کے وقت یہاں آ جائے گا۔ تو چاند کی گویا جب چاند پورا ہو جاتا ہے اس کی قسم کھائی گئی ہے، قسم ہے چاند کی اذا تلاہا، جب وہ سورج کے پیچھے آئے، والنہاری اذا جلاہا، قسم ہے دن کی، اذا جلاہا، جب وہ اسے روشن کر دے، یعنی جب وہ سورج کو روشن کر دے، زمین کو روشن کر دے، سارے مفہوم ہو سکتے ہیں کہ دن کی قسم ہے جب اس کو روشن کر دے، واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے رات کی، اذا یغشاہا، جب وہ چھا جائے، یہاں بھی وہی ہے، چھا جائے کا مطلب ہے جب رات پوری ہو جائے، جب رات پوری ہو جاتی ہے تو اس کی قسم کھائی جا رہی۔ والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمانوں کی، وما بناہا، اور اس ذات کی جس نے آسمانوں کو بنایا، اللہ تعالیٰ۔ والارض وما طحاہا، قسم ہے زمین کی، وما طحاہا،
اور اس ذات کی جس نے زمین کو بچھایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی، وما اور اس ذات کی جس نے اسے برابر کیا۔ اور پھر ایسے ہی نہیں کیا، اب یہ ہے وہ نفس کے اندر جو اللہ نے کیفیت رکھی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم کہتے ہیں الہام، الہام کا مطلب ہوتا ہے دل میں کوئی بات ڈال دینا۔ اللہ جل شانہ نے نفس کو بنایا، انسان کی وہ خواہشات وغیرہ دل میں، وما سواہا، اس کو برابر بھی کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا فجورها بھی اور تقویٰ بھی، یعنی اس کے اندر گناہ کے خیالات، فسق و فجور، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں کیفیات پیدا کی، وَتَقْوَاهَا، اور اس کا تقویٰ اور پاکیزگی یہ بھی اللہ نے رکھا۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ایک موقع پر مثال کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے، اگر کوئی نابینا آدمی فرض کریں کہتا ہے کہ جی میں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی بری چیز نہیں دیکھی، تو ظاہری بات ہے نابینا آدمی کو تو کمال ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں، اللہ نے وہ دیکھنے کی صلاحیت اس میں رکھی نہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ دونوں چیزیں اللہ نے دل میں رکھی ہیں، دونوں چیزوں کے اسباب سامنے ہیں، بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے خیر کا اختیار کر لے، شر کو اختیار کر لے، حلال کو اختیار کرے، حرام کو اختیار کرے، اسے آپشن ہے، اختیار ہے۔ ہاں، اب جو شخص اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ ہے آگے ذکر، یعنی یہاں تک ساری قسمیں کھائی گئی، قسم ہے سورج کی، اس کی روشنی کی، چاند کی، رات کی، دن کی، زمین کی، نفس کی، ساری قسمیں کھانے کے بعد اب وہ چیز ذکر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا، نفس کے اندر خواہشات اچھی بری رکھی، اب کامیاب کون ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یقین رکھو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقین ہے ہی، لیکن قد کے ساتھ یقیناً کامیاب ہو گیا من، وہ شخص، زکاہا، جس نے اس نفس کو پاکیزہ کر لیا۔ تزکیہ، پاکیزگی اسی سے ہے، زکوٰۃ بھی اسی سے ہے، اور آپ کے علم میں ہے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ پاکیزگی سے ہے، کہ زکوٰۃ کے دینے سے انسان کا بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو قد افلح من زکاہا، بے شک کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو پاکیزہ بنا لی، تقوی اختیار کر لیا، اور وقد خواب من دساہا، اور نامراد ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اس نفس کو خراب کر دیا، یعنی پاکیزگی سے ہٹ کر گناہوں کی دلدل میں گویا ڈبو دیا۔ دساہا کا مطلب ہوتا ہے کہ زمین کے اندر کسی چیز کا ڈوب جانا، دلدل میں ڈبو دیا، گناہوں کی دلدل میں، یا زمین کے اندر اپنے اس نفس کی خواہشات کو اس نے مٹا دیا، ملا دیا۔ اب آگے میں نے عرض کیا ایک مثال دی جا رہی ہے کہ جس نے اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلا اور اس نے اپنے نفس کو پاکیزہ نہیں کیا، ان لوگوں میں سے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، کذبت سمود بتغواہا، جھٹلایا قوم سمود نے بتغواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ اب وہ واقعہ آپ سن چکے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے، سارے واقعات پیچھے آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ اس وقت قوم سمود نے خواہش کی تھی، ایک انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اگر یہ معجزہ دکھائیں پھر ہم مان لیں گے، اور معجزے کا مطالبہ یہ کیا کہ یہ سامنے چٹان ہے، یہ پھٹے، اس میں سے اونٹنی نکلے اور اونٹنی فوراً بچہ بھی جنے، پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوا، وہ اونٹنی آئی، نکلی، بچہ اس نے جنا، اس کے بعد یہ ساری صورت ہوئی۔ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، کذبت سمود بتغواہا، جھٹلایا قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے، اذم بعث اشقاہا، وہ کیا کیفیت ہوئی تھی، تھوڑا سا اس کا ذکر ہے، جب اٹھا ان میں سے اشقاہا، سب سے زیادہ بدبخت آدمی، شقی، جو سب سے بدبخت آدمی تھا، بعض نے اس کا نام بھی لکھا ہے، قیدار، قدار، مختلف نام ہے واللہ عالم، کہ جو سب سے بدترین شخص تھا اس قوم کا، قوم سمود کا، وہ اٹھا، فقال لهم رسول اللہ، اب اس قوم سے کہا اللہ کے رسول نے، کون تھے اللہ کے رسول؟ حضرت صالح علیہ السلام، قوم سمود کی طرف اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو، ناقۃ اللہ وسقیاہا، تم خیال رکھنا اس اللہ کی اونٹنی کا، چونکہ وہ ایک غیر معمولی طریقے سے آئی تھی تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا گیا، اللہ کی اونٹنی کا، وسقیاہا، اور اس کے پانی پینے کی جو باری ہے اس کا تم خیال رکھنا۔ واقعہ آپ سن چکے ہیں
کہ ان سے یعنی یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ آزمائش تھی ان کی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے۔ تو وہی ہے کہ اللہ کے رسول نے ان سے کہا حضرت صالح علیہ السلام نے کہ دیکھو تم خیال رکھنا اللہ کی اونٹنی کا اور اس کے پانی پینے کا، پانی پینے کی صورت ہے۔ لیکن فکذبوہ، انہوں نے جھٹلایا، فعقروہا، پھر اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، کوچے کاٹ دیں، اونٹنی کی نیچے سے ٹانگ کاٹ دی۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، پھر اللہ جل شانہ نے ان پر عذاب مسلط کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور چند دن کے اندر اندر ہی جب اونٹنی کو انہوں نے قتل کیا، غالباً 3 یا 4 دن، کچھ مدت لکھی ہے، کچھ دن کے اندر اللہ کا عذاب آیا، پیچھے ساری ذکر آ چکا ہے۔ صیحتاً، ایک چیخ بھی تھی، رجفتاً، زلزلے کی کیفیت بھی تھی، فسواہا، اس عذاب کی وجہ سے اللہ نے ان سب کو برابر کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کے انجام کا خوف نہیں ہے۔ یعنی جیسے عام شخص کوئی کسی پر، اگر بادشاہ بھی کسی ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے، اسے خدشہ ہمیشہ رہتا ہے کہ اب یہ اٹھے گا، بدلہ لے گا، اس کی نسل بدلہ لے گی، اس کی آنے والی قوم بدلہ لے گی، میری قوم سے، میری آنے والی قوموں سے یا اپنا نسلوں سے۔ اللہ تعالیٰ کو ولا یخاف عقباہا، اللہ تعالیٰ کو اس کے انجام کا خوف نہیں ہے، وہ نہیں ڈرا ان کے انجام سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اسے بھلا کون بدلہ لے سکتا ہے۔ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی سارے قسمیں کھانے کے بعد درمیان میں آیت یہ ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور ناکام ہے وہ جس نے نفس کو پاکیزہ نہیں بنایا۔ اور میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ نفس کی پاکیزگی اخلاقی اعتبار سے تو ہے ہی، اعمال میں ہم کوشش کر لیں کہ 3 باتوں کا خیال رکھیں۔ ایمان تو خیر اللہ کی ذات، اس کی حفاظت کی بھی توفیق دے، اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے۔ ایک تو عمل سنت کے مطابق ہو، خود ساختہ عمل نہ کریں، کوشش کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جتنا عمل ہو سکتا ہے، اور اس عمل کے اندر کوئی اطراحٹ، کوئی تکبر، کوئی دکھلاوا، کوئی ریاکاری نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما، قرآن کی تمام تعلیمات پر کامل طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ وہ نوجوان بچہ، کیا نام ہے بچے کا؟ عبداللہ بچہ، یہ جو ریکارڈنگ کرتا ہے، اس کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اور بھی جن جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، میری بیٹی بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس کے لیے بھی دعا فرمائے، بڑی بچی، وہ بھی، اس کی چھوٹی بچی بھی بہت بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بال بال صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت والی، عافیت والی، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ یہ صحت اور بیماری دونوں تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، تمام بیماروں کی بیماریوں کو صحت سے تبدیل فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے، تکالیف سے ہمیں اور پوری امت کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔